السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں امام غزالی کی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب سے ایک حکایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حکایت ہے ایک ایسے شخص کی جس نے گناہوں کی زندگی سے ولایت کا سفر طے کیا، اور یہ سارا کے سارا سفر ایک ہی رات میں طے کر لیا۔ کیسے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی امیر کبیر مالدار قسم کا شخص رہتا تھا، لیکن وہ بہت بڑا عابد آدمی بھی تھا، اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، بیوی بچوں والا بھی تھا۔ لیکن وقت کا کرنا یہ ہوا کہ وہ غربت اور فاقے ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ گھر میں فاقے ہونے لگے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ تو اس نے مجبور ہو کر بچوں کے لیے کچھ مانگنے کے لیے اپنی بیوی کو بھیجا کہ تم جا کر مانگ آؤ، میں نکلوں گا، لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بیوی نکلی اور ایک تاجر کے گھر گئی، اور وہ تاجر بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا۔ تو اس عورت نے اپنے بچوں کے لیے اس سے کچھ مانگا کہ اتنا دے دو کہ میں بچوں کو کچھ کھلا سکوں۔ تو اس تاجر نے کہا ہاں میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس نے زنا کی اسے آفر کی۔ عورت خاموش ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی۔ اس نے اپنے بچوں کو دیکھا جو چیخ رہے تھے اور پکار رہے تھے کہ اے ہماری ماں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کھانا دے دے، کہیں سے دے دے، کچھ لے آ ہمارے لیے، ہم سے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ عورت نے جب یہ دیکھا تو اسی تاجر کے پاس گئی اور اپنی اولاد کے متعلق اس سے بات کی۔ اس مرد نے کہا کہ کیا تو میری حاجت پوری کرے گی؟ تو عورت نے مجبور ہو کر کہا ہاں میں تیری حاجت پوری کروں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو چل میرے ساتھ۔ تو وہ اسے اکیلے میں لے گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ عورت کا جوڑ کانپ رہا ہے، اور اس کے بدن میں ایک تھر تھری ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، لرز رہی ہے۔ تو تاجر نے پوچھا کہ ابھی تو اچھی بھلی تھی، تجھے کیا ہوا؟ میں کوئی تجھے زبردستی لے کر آیا ہوں؟ تو نے کہا کہ تو چلنے کے لیے راضی ہے، تو میں نے کہا پھر چل۔ تو اس عورت نے کہا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ اس تاجر نے جب یہ بات سنی تو کہا تو اتنی غربت کے باوجود اللہ سے ڈر رہی ہے، تو مجھے جسے اللہ نے اتنا نوازا ہے مجھے تو اس سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ عورت سے الگ ہو گیا۔ پھر اس عورت کو وہ سارا کچھ دیا، اور اس سے بہت زیادہ بھی دیا، جو لے کر وہ اپنے بچوں کے پاس آ گئی، اور بچے خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور وحی فرمائی کہ فلاں ابن فلاں کو کہہ دو کہ ہم نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وجہ نہیں بتلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی تلاش میں نکلے، اور جب اس شخص کو پایا تو کہا شاید تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جو صرف تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے۔ تو اس نے پھر سارا کے سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن، عرش سے تیرے رب نے تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس نے تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ جو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے تو 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنتان ہیں ان کے لیے، اور جنت میں ہم تبھی جائیں گے جب ہمارا رب ہم پر رحم کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ظاہری اسباب عطا کیے ہیں، اور وہ ان کو مس یوز کرتے ہیں۔ کچھ ایسی ویڈیوز جو ایک پاکستان میں شو ہے سر عام، اس کے اقرار الحسن آئی تھنک ہی رنس دا شو، اور کچھ کینڈڈ کیمرا سے انہوں نے کچھ ویڈیوز ایسی ریلیز کی ہیں جہاں پہ اثر و رسوخ والے لوگ لڑکیوں کو مس یوز کر رہے ہیں جسٹ بیکاز وہ لڑکی ان نیڈ ہے، اسے جاب چاہیے، تو اس سے کہتے ہیں ہاں جاب تجھے میں دے دوں گا لیکن تجھے میری حاجت پوری کرنی پڑے گی۔ اینڈ ہی ہیز شون ملٹیپل کیسز، بہت سارے کیسز اس شخص نے منظر عام پر لے کے آئے۔ بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کی ضرورتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ شخص الگ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ وہ لوگ جو اپنی پوزیشنز کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے
کہ ان کی پکڑ ہوئی جو کہ ہوگی تو ان کا کیا حال ہوگا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر برے وقت سے سب کو محفوظ رکھے۔ ہم لوگ نفس امارہ میں رہتے ہیں، کمزور لمحے ہمیں برباد کر دیتے ہیں، اور اس بربادی کا احساس بھی دل سے جاتا رہتا ہے کہ یہاں پر احساس زیاں جاتا رہا کہ جو کھو چکے اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ کیا کھویا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہیں دنیا کی زندگی اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اصل زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں کیوں گناہ کرتے ہو؟ یہاں کیوں غیر سے دل لگاتے ہو؟ غیر سے دل نہ لگاؤ، حلال رشتوں میں رہو اور انہی میں چیزوں کو تلاش کرو۔ ادھر غیر میں جاؤ گے تو ڈر ہے کہ گناہ کر بیٹھو گے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، لا تقربوا الزنا، ان رستوں کے اوپر بھی نہ چلو جو ایونچولی تمہیں زنا کی طرف لے جائیں گے، جو تم سے ایونچولی زنا کروا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھے۔ اسی لیے خیالی زنا سے بھی انسان کو توبہ کرنی چاہیے کہ وہ جو ہم ایک خیال میں تانا بانا بنتے رہتے ہیں نا، کوئی پسند آ جاتا ہے، پھر اس کے آپ خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں، اسے تصور میں لے کے آتے ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ تصور غلط تصورات کی شکل لے لیتا ہے، گھناؤنے تصورات کی شکل لے لیتا ہے، اور پھر انسان اس میں ایسا بدمست ہو جاتا ہے اسے خبر ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ریالٹی کو چھوڑ کے انہی ڈریم ورلڈ میں خوش رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیشہ مانگتے رہو۔ آپ کتنے بھی نیکی کے کام کرو نا، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر سے فارغ ہو گئے تو عاجزی اور انکساری سکھائی انہوں نے ہمیں۔ انہوں نے اپنی دعا میں کیا کہا کہ اے اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ عاجزی اور انکساری ہم سب کو اختیار کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، تاکہ ہم غرور و تکبر سے بچ سکیں اور نفس امارہ کے اس فتنے کو کچل سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.